ان لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لو، معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے۔ تو کلمہ پڑھنے والا مسلمان، نبی دا امتی، نبی دا غلام، تو میں ایک عرضی ہور بھی کر کے ویسا جی میں شاءاللہ لکھ تھی میں گدڑ دی 100 سالہ زندگی تو شیر دی ایک نہیں دی زندگی برابر ہے۔ یہ میں نہ سے میرے خیال سے تجھے تھکے بیٹھے ہو زیادہ۔ بغیر تھی دی 100 سالہ زندگی تے حیات دی ایک نہیں دی زندگی برابر، بولو نا یہ میں نہ سے بغیر تھی دی 100 سالہ زندگی تو جیون تو کہیں زیادہ اچھا ہے بندہ ایک نہیں حیات جیوے تے مرو۔ سونے نبی دا امتی کلمہ پڑھنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا لائے، تیرے اندر غیرت ہونی چاہیے دی، تیرے اندر حیا ہونی چاہیے دی۔ آنکھ اٹھا جی انشاءاللہ آنکھ پاک گال کی تھی کر تو شیر ہے یہ میں نے سے، لیکن نبی دے امتی دا ایک کم نہیں کہ وہ بغیر تیری زندگی دی، نبی دے غلام دا حق نہیں کہ وہ بغیر تیری زندگی جی میں نا 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 نا۔ بابی نور نے کیا خوبصورت ڈوڑا لکھا ہا، فرمایا رکھ دل وچ خوف خدا سیندا کہیں بندے دا حق پیوے نا، رکھ دل وچ خوف خدا سیندا کہیں بندے دا حق پیوے نا، گھبراوے نا کہیں مشکل وچ کرے ہمت بزدل تھیوے نا، اور سچ منہ تے آنکھیں ظالم نو کرے گردن اصلو نیوے نا، اور دل نور عزت دی موت مرے بغیرت بڑھ کے جیوے نا، حضور دا غلام بڑھ کے جی اینا سے جی میں انشاءاللہ لگتی میں آخر دے بچ ایک اہم نصیحت دے کے ویسا جوانوں ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، ایک اونٹ رات کو بہت زیادہ روتا تھا، ایک اونٹ تھا وہ رات کو بہت زیادہ روتا تھا۔ ایک دن اونٹ کا مالک میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، آ کے عرضی کرنے لگا، شکایت کرنے لگا، آقا جی میرا ایک اونٹ ہے جو رات کو بہت زیادہ روتا ہے، میرا ایک اونٹ ہے جو رات کو بہت زیادہ روتا ہے، آپ میرے اونٹ کو بلائیں، ان سے پوچھیں کہ آخر وہ کیوں روتا ہے، اس کے رونے کی وجہ تو پوچھیں۔ میرے کریم نبی نے فرمایا جاؤ اس کی اونٹ کو لے کر آ۔ اونٹ آ گیا، میرے کریم نبی نے پوچھا اونٹ بتا تو صحیح تو کیوں روتا ہے، تیرے رونے کی وجہ کیا ہے، کیا تیرا مالک تیرے اوپر ظلم کرتا ہے؟ کہا آقا ظلم بھی نہیں کرتا۔ اچھا تیرا مالک تجھے پانی نہیں پلاتا؟ آقا پانی بھی پلاتا ہے۔ تیرا مالک تجھے گھاس نہیں چارہ نہیں ڈالتا؟ آقا چارہ بھی ڈالتا ہے۔ اچھا تیرا مالک تیرے اوپر زیادہ وزن ڈالتا ہے؟ آقا وزن بھی نہیں ڈالتا۔ اچھا کوئی تکلیف ہے تجھے؟ آقا تکلیف بھی نہیں۔ پھر کیا بیماری ہے، کیوں تو روتا ہے، اپنے رونے کی وجہ تو بتا۔ او ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں خدا را، اس اونٹ کے رونے کی جو وجہ ہے وہ دل کے کانوں سے سنیے گا۔ اونٹ نے کہا آقا میرا مالک میرے اوپر ظلم بھی نہیں کرتا، میرے اوپر زیادہ وزن بھی نہیں ڈالتا، میرا مالک مجھے چارہ بھی وقت پہ دیتا، پانی بھی وقت پر پلاتا، مجھے کوئی تکلیف بھی نہیں۔ اچھا پھر روتا کیوں ہے؟ اس اونٹ نے کہا آقا، عرض کیا آقا میرے رونے کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ میرا یہ جو اونٹ ہے نا، میرا یہ جو مالک ہے، اونٹ نے کہا آقا یہ جو میرا مالک ہے نا، یہ رات کو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے۔ کیا صحیح؟
اب سارے بولو رات کو عشاء کی نماز پڑھے بغیر. میرے سامنے 4 پئی ڈال کے رات کو عشاء کی نماز پڑھے بغیر 4 پئی کے اوپر لیٹ جاتا ہے, سو جاتا ہے. آقا رات کے دوسرے پہر جب مالک کی 4 پئی کے نیچے, بے نمازی مالک کی 4 پئی کے نیچے جہنم کی آگ کو جلتا دیکھتا ہوں تو میں خون کے آنسو روتا ہوں. مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ میرے مالک کی 4 پئی کے نیچے جہنم کی آگ جل رہی ہے. تو ایک لمحے کے لیے اپنے اندر اترو میرے بھائیو, ایک لمحے کے لیے سوچنا ہے. مالک بلال کے سر پہ کوڑے مارتا ہے, پتھر مارتا ہے, بلال کی زبان پر احد احد کے نغمے جاری. مالک بلال کے سر پہ کوڑے مارتا ہے, پتھر مارتا ہے, میرے نبی کا بلال مسکرا رہا ہے. کسی نے گزرتے ہوئے پوچھ لیا, بلال میاں عجیب تماشا ہے تیرا, عجیب کہانی ہے تیری, عجیب داستان ہے تیری, عجیب منظر ہے تیرا. اور تیرا مالک تجھے مارتا ہے, تو بجائے رونے کے مسکراتا ہے, وجہ کیا ہے؟ بلال نے کہا, میرا حال پوچھنے والو, تم بازار میں جاؤ نا مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے, تو اسے بھی ٹھونک ٹھونک کے چیک کرتے ہو کہیں یہ کچا تو نہیں, اس کی آواز تو ٹھیک ہے. اونٹ کا اپنا ایک پیالہ لینے جاتے ہو, پیسے دینے ہیں, پیالہ لینا ہے, ٹھونک 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 بجا کے چیک کرتے ہو کہیں یہ کچا تو نہیں ہے, اس کی آواز تو ٹھیک ہے. بلال نے کہا, میرا حال پوچھنے والے, تم بازار میں مٹی کا پیالہ خریدنے جاؤ تو اسے بھی ٹھونک ٹھونک کے چیک کرتے ہو کہیں یہ کچا تو نہیں ہے, اور اس کی آواز تو ٹھیک ہے. اور میں آج میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے اور دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں ہے. میں کہتا ہوں میرے مالک بلال کو خرید لے, کھال ادھر جائے گی, حق حق کی آواز ختم نہیں ہو, کھال ادھر جائے گی, حق حق کی آواز ختم. اے بندے, اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا. میاں اللہ جب ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا. اللہ جب ناراض ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے, تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے. نہ بندے نہ, اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے. اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو یہ من اجڑ جاتا ہے. تو سید کو اتنا تو بتا دو, جس بندے کا من بھی اجڑ جائے اس کے پلے رہتا ہے کیا ہے؟ خدا را جوانو, اس دنیا کی روئے زمین کے اوپر پھولوں کا بنا ایک بستر سجا ہے. کیا صحیح؟ لذتوں سے بنا ایک بستر سجا ہے, خواہشات سے بنا ایک بستر سجا ہے. اس لذتوں سے بنے بستر کے اوپر کبھی نہ سونا. اگر ایک پل کے لیے بھی تمہاری آنکھ لگ گئی تو یاد رکھنا نہ دنیا کے رہو گے اور نہ ہی. تو ایک بادشاہ تھا, وہ پھولوں کے بستر پہ سویا کرتا ہے. اس کی عادت تھی بادشاہ کی کہ کمرے کے اندر کئی من پھول لگائے جاتے تھے اور یہ بادشاہ پھولوں کی سیج پہ سویا کرتا ہے. ایک دن لونڈی جھاڑو دینے والی بادشاہ کے کمرے کے اندر گئی جھاڑو دینے کے لیے. اس نے دیکھا بادشاہ کا پھولوں کا بستر سجا ہے اور بادشاہ ہے نہیں. اس نے سوچا کیوں نہیں ایک پل کے لیے میں بھی پھولوں کی سیج پہ سونے کا مزہ چکھوں, کہ پھولوں کی سیج پہ سونے کا مزہ ہے کیا. اس نے جھاڑو رکھا, نیچے چڑھ گئی بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر لیٹی, سر رکھا, آنکھ لگی, نیند آ گئی. ادھر سے کم وقت نیند آئی, ادھر سے بادشاہ بھی آ گئے. بادشاہ نے دیکھا, کہا ذات کی کوڑ کے لیے شیر ناز جپے. لونڈی جھاڑو دینے والی بادشاہ کے بستر کے اوپر چڑھ کے سوئی. اس کی جرات کیسی؟ بادشاہ نے سوٹا اٹھایا, مارنے لگا. اب بادشاہ اوپر سے مار رہا ہے, نیچے یہ لونڈی روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے, روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے, روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے. بادشاہ نے سوٹا رکھا نیچے, کہا لونڈی تجھے ماریں گے بعد میں, تیری طبیعت بعد میں بنائی جائے گی, پہلے یہ بتا کہ تو روئی کیوں ہے پھر ہنسی کیوں.
روئی کیوں ہے پھر ہنسی کیوں ہے، اور روئی کیوں ہے پھر ہنسی کیوں ہے؟ اس لونڈی نے کہا بادشاہ روئی اس لیے ہوں کہ مجھے درد ہو رہی۔ اچھا پھر ہنسی کیوں ہے؟ کہا بادشاہ ہنسی اس لیے ہوں، اس وقت میں سوچ رہی ہوں کہ جو ایک پل کے لیے پھولوں کے بستر پہ سوئے اسے اتنی سزا مل رہی، اور جو ساری زندگی پھولوں کی صحت پہ سوتا رہے اسے کتنی سزا مل رہی۔ اس دنیا کی روئے زمین کے اوپر پھولوں کا بنا ایک بستر سجا، لذتوں سے بنا، خواہشات سے بنا ایک بستر سجا، اس لذتوں سے بنے بستر کے اوپر کبھی نہ سونا۔ شیطان بھرپور کوشش کرے گا اس لذتوں سے بنے بستر کے اوپر سلانے کے لیے، خواہشات سے بنے بستر کے اوپر لٹانے کے لیے۔ اقبال نے کیا خوب لکھا تھا، فرمایا او نوجوان، یہ جو تو نے زبردستی شیطان کو پکڑ کر یہاں بٹھا دیا ہے نا، اسے گرفتار کر لے، نہیں تو یہ تم ہی گرفتار کر لے۔ کہا اس شیطان کو پکڑ کے مار دے، نہیں تو یہ تم ہی مار دے گا۔ اقبال نے قلم اٹھائی لکھ ڈالا، کہا ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا، ارے شیطان تو ہے زندہ، انسان مر گیا، سجدوں پہ سر جھکانے کی فرصت نہیں رہی، مومن کی روح میں بسا مسلمان مر گیا، ارے مسجد تو پکی بن گئی اور شاندار بھی کچی ہے رب سے چاہتے، ایمان مر گیا، حیرت ہے تیری قسمت پہ اے اقبال، پیدا ہوا تھا خوشنما ویران مر گیا۔ اللہ، میرا آواز ختم ہوا کہ بلا آخر میں ایک اہم نصیحت، اس کے بعد اس سے پہلے میرے میٹھے نبی کی ایک میٹھی سی حدیث سماعت کر دیں۔ اللہ، میں امانت دے کے جا رہا ہوں، گھر میں جا کر بچوں کو بھی سنانا، اپنے دوستوں کو بھی سنانا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا جوانو، سادے الفاظ، میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ، میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ میں اللہ کا حبیب ہوں۔ دو لفظوں والی حدیث کبھی نہ بھولنا جوانو۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ او نا اللہ کے حبیب بن جا، او نا اللہ کے دوست بن جا۔ جب تم اپنی ساری زندگی مالک کے نام کر دو گے تو پھر وہ ساری کائنات تمہارے نام کرے گی۔ جوانو رب کو پانے کی کوشش کرو، اور جب رب تمہارا ہو گیا تو پھر سب تمہارا ہو گیا۔ اور سنو، مدینے والے کے عشق میں، مدینے والے کی محبت میں ایک وہ مقام بھی آتا ہے کہ دعا تو رہی بڑی دور کی بات، انسان صرف سوچتا ہے اللہ پوری کر دے۔ آخر میں ایک اہم نصیحت دے کے اجازت چاہوں گا۔ میں جہاں جاتا ہوں یہ بات تو کہتا ہی رہتا ہوں کہ بلا وہاں کی سن کر یہاں لگانا، یہاں کی سن کر وہاں لگانا، پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑانا، پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں جدا کر دینا، یہ تجھے زیب نہیں دے۔ تو حضرت انسان ہے، انسانوں والا کام کیا کہ بلا آپ کے محلے میں آپ نے دیکھا ہوگا کافی لوگ اس طرح کے ہیں، وہاں کی سنتے ہیں یہاں لگاتے، یہاں کی سنتے ہیں وہاں لگاتے۔ مجمع میں بھی کافی لوگ اس طرح کے بیٹھے ہوں، لیکن میں آپ تو ماشاءاللہ نیک، متقی، پرہیزگار، درویش لوگ، آپ لوگوں میں یہ عادت ہرگز نہیں ہوگی کہ وہاں کی سن کر یہاں لگانا، یہاں کی سن کر وہاں لگانا، پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑانا۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ ان کا ایک ہی کام ہوتے ہیں، وہاں کی سنتے ہیں یہاں لگاتے ہیں، یہاں کی سنتے ہیں وہاں لگاتے ہیں، ان کو تنخواہ کون دیتا ہے؟ کیا غیبت کرنا تجھے زیب دیتا ہے؟ کیا چغلی کرنا تجھے زیب دیتا ہے؟ جوانو، ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، آخری بات، میرا واز ختم۔ انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا۔ انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا۔ پھر انسان نے سمندر میں بہتے پانی سے پوچھا اوئے اگر تو کھارا نہ ہوتا کتنا اچھا ہوتا۔ پھر انسان نے قبلہ ایک دن گلاب کو اٹھایا، تلی پہ رکھا، پوچھنے لگا اوئے اگر تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تینوں بول اٹھے انسان
اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہو. سبحان اللہ. آج کا انسان دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر کے نہیں دیکھتا کہ میرے اندر بھی کوئی عیب ہے یا نہیں. جوانوں، ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت ہے. انہی لمحوں میں کچھ کر لو، انہی لمحوں میں نماز پڑھ لو، انہی لمحوں میں بڑے والدین کی، بڑے باپ کی چٹی داڑھی کا حیا کر لو. معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے، یہ زندگی کے میلے ملے نہ ملے. اور کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناست نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، اور کوئی بھول گیا مقصد آمن دا تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا. اتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی اج چلیا تے کوئی کل چلیا. میں دعا کرتا ہوں مالک ہماری چھوٹی سی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما. میرا آنا، میرا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا، میرے بھائیوں کا یہ خوبصورت محفل سجانا. ٹائم وہ